خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی، اور میرے جنو یہودی دستور کے مطابق جو ہے وہ جب 3 دن گزر جاتے کسی کو مرے ہوئے تو تیسرے دن جو ہے وہ اس کو جا کر اس کے بدن پر خوشبودار چیزیں جو ہیں وہ ملی جاتی تاکہ اس کے بدن میں سے بدبو نہ آئے۔ میرے دلوں اسی ریت کو لے کر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی اور بہت ساری عورتیں ان کے ساتھ اور بھی تھی، اور وہ خوشبودار چیزیں مول لے کر آئیں تاکہ یسوع مسیح کے بدن پر ان کو ملے۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا کہ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں، اور جب آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے۔ پتھر کیا ہے؟ لڑکا ہوا۔ وہ اس بات کو سوچ رہی تھی، آپس میں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ اتنا بڑا پتھر یسوع مسیح کی قبر پر رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے اس پتھر کو کون وہاں سے ہٹائے گا تاکہ ہم یسوع مسیح کی لاش پر جا کر جو ہے وہ خوشبودار چیزیں ملیں۔ ان کے خیال جو تھے یہ تھے کہ ہم جائیں گے اور یسوع مسیح کی لاش پر یہ خوشبودار چیزیں جو ہیں وہ جا کر ہم ملیں گی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ہم جب وہاں پر پہنچیں گے تو پتھر لڑکا ہوگا۔ پتھر کیا ہوگا؟ لڑکا ہوگا۔ پتھر جو ہے وہ قبر کے منہ پر نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کی لاش کو قبر کے اندر رکھا گیا تو سردار کاہنوں نے، فریسیوں نے، پپیوں نے جو ہے وہ جمع ہو کر جو ہے وہ پلاطس کے پاس جا کر کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم یسوع مسیح کی قبر کی نگہبانی کریں۔ یسوع مسیح کی قبر کی کیا کریں؟ نگہبانی کریں۔ کوئی کہیں اس کے شاگرد آ کر اس کی لاش کو چرا کر نہ لے جائیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور میرے عزیزو، پلاطس جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ پہرے والے تمہارے پاس ہیں، جاؤ جہاں تک ہو سکے تم جا کر اس کی قبر کی نگہبانی کر لو۔ بس انہوں نے جو ہے وہ پہرے والوں کو ساتھ لیا اور ان کو نگہبانی کے لیے وہاں پر بٹھا دیا، اور پتھر پر جو ہے وہ رومی مہر کر دی تاکہ اگر کوئی اس قبر کے پتھر کو ہٹائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو کسی نے جو ہے وہ اس کی جگہ سے ادھر ادھر کیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس کی نگہبانی کر لیں گے، اس قبر کے اندر جس یسوع کو ہم نے رکھا ہے اس کی قبر کی ہم نگہبانی کریں گے۔ ان کے خیال انسانی تھے، ان کے خیالات جو تھے وہ جسمانی تھے، لیکن میرے عزیزو، جب خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں تو منہ کھلنے سے پہلے ابھی سورج نکلا نہیں تھا، اور میرے عزیزو وہ یہودا کے قبیلے کا شیر بابر جو اس قبر کے اندر پڑا ہوا تھا، جب وہ توڑا تو قبر پر سے پتھر پھٹ گیا اور یسوع مسیح نے نعرہ لگا کر کہا کہ میں تیرا جنگ کہاں رہا، تیری فتح کہاں رہی، اور موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ اور میرے عزیزو، یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ میرا اور آپ کا یسوع وہ ہے جس سے موت بھی ڈرتی ہے، جس سے موت بھی کیا کرتی ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ قبر جو ہے وہ اسے اپنے اندر سما نہیں پائی، اس کے اندر اتنی جرأت نہیں رہی، موت کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے قبضہ میں رکھ پائے۔ اور میرے عزیزو، موت یسوع کے سامنے سے بھاگ گئی۔ موت یسوع کے سامنے سے کیا ہوئی؟ بھاگ گئی۔ یسوع مسیح قبر کا سینہ چیر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور میرے عزیزو، جب وہ وہاں پر عورتیں جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو لکھا ہے کہ قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے وہاں پر دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔
اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا، جو کیا ہوا تھا؟ مصلوب ہوا تھا، ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جی اٹھا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں وہ کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، یہ قبر آج بھی خالی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ خالی رہے گی۔ اور میرے جو آج پھر جب وہ کہتا ہے کہ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا۔ وہ تم سے پہلے کہاں پر جائے گا؟ گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگی، کیونکہ لرزش اور خیبت ان پر غالب آ گئی تھی۔ اور میرے عزیزو، جب ہم یوحنا کی انجیل 20ویں باب کی 19 آیت مقدسہ سے دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس حوالہ کو تلاوت کر دیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلیوں کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یہودیوں کے ڈر سے کیا تھے؟ بند تھے۔ اب شاگرد جب یسوع المسیح کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تو میرے عزیزو، شاگرد جو ہے وہ نہایت ڈرے ہوئے تھے۔ ان کا ڈرنا جو تھا وہ واجب تھا، کیونکہ وہ ان کے استاد کو صلیب پر چڑھا چکے تھے۔ وہ اس ڈر سے جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو کر، قرآن کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پر وہ جمع تھے وہاں کے دروازے جو تھے وہ بند تھے یہودیوں کے ڈر سے۔ اور میرے لیے شاگرد اس لیے ڈر رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ جس کے لیے چھوڑ دیا، ہم نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، ہم نے اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی، اور اسی کو انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا ہے، تو ہمارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہو سکتا ہے۔ وہ ڈر رہے تھے، بند دروازوں کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، پریشانی کے عالم کے اندر۔ اور میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے ڈر سے وہ دروازے بند تھے، اور یسوع ان کے بیچ آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، صلح اور سلامتی کا شہزادہ میرے عزیزو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان جب آ کر کھڑا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو ان کو دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ وہاں ان 12 شاگردوں میں سے ایک شخص وہاں پر نہیں تھا جس کا نام جو ہے وہ توما ہے۔ اور میرے عزیزو، ان 12 میں سے وہ جب موجود نہیں تھا تو میرے عزیزو یسوع وہاں سے چلا گیا۔ اب دوسرے شاگرد جن پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کاش کہ توما تو ایتھے موجود ہوگا، کاش کہ تو اس میٹنگ کے اندر ہوتا، کاش کہ جب یسوع ہمارے ساتھ تھا اس وقت تو بھی وہاں پر موجود ہوتا تو تو دیکھتا کہ وہ بند دروازوں میں سے بھی جو ہے وہ گزر کر ہمارے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن توما جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں کے سراغ میں انگلیاں ڈال کر نہ دیکھ لوں،
جب تک میں اس کی پسلی میں ہاتھ ڈال کر نہ دیکھوں جہاں پر بالا مارا گیا تھا، اتنی دیر تک میں یقین نہیں کروں گا۔ اور خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مگر جب وہ یہ بات کرے تو وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ بے اعتقادی نظر آ رہی ہے، جہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ شک نظر آ رہا ہے۔ اور میرے جدو پھر اسی 20ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، توما ان کے کیا تھا؟ ساتھ تھا، اور دروازے پھر بند تھے۔ دروازے پھر کیا تھے؟ بند تھے۔ یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، تمہاری کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، یسوع جب وہاں پر موجود ہو گیا شاگردوں کے درمیان، تو یسوع کو یہ پتا تھا کہ توما جو ہے وہ ایمان کا کمزور ہے۔ اور میرے جدو یسوع پھر دوبارہ جب وہاں پر آ کھڑا ہوا، دروازے بند تھے، اور میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ اسے کسی دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک دروازہ کھلا ہوا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوا کیا کرتا ہوں؟ کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز سنے، اگر کوئی میری کیا سنے؟ آواز سنے اور دروازہ کھولے تو میں اندر آ کر اس کے ساتھ کیا کھاؤں گا؟ کھانا کھاؤں گا۔ لیکن میرے جدو یہ دروازے جو ہے یہ یسوع مسیح کو نہیں روک سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی تم 2 یا 3 میرے نام لوگے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اور میرے جدو یہاں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یسوع کے شاگرد جو ہے وہ یسوع کو یاد کر رہے تھے، اور یسوع وہاں پر ان کے درمیان آ کھڑا ہوا، اور یسوع نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ اور پھر خدا کے کلام میں یسوع نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں میں دیکھ۔ اور پھر یسوع نے کہا کہ اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ یسوع نے اس سے کہا کہ بے اعتقاد نہ ہو، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ آج ہم جو ہے وہ دیکھی ہوئی چیزوں پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آج کا انسان جو ہے جب تک اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ کچھ دیکھتا نہیں ہے جو خدا کی طرف سے، وہ اتنی دیر تک اسے یقین نہیں آتا۔ لیکن میرے جدو یسوع نے جب اس سے یہ کہا تو میرے جدو لکھا ہے کہ توما نے جواب میں اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ جب اس نے دیکھ لیا تو پھر جو ہے وہ اس کو یقین آیا۔ تو یسوع نے کہا کہ تو نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، تو نے مجھے دیکھ کر کیا کیا ہے؟ ایمان لایا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم جتنے بھی یہاں پر ہیں، ہم میں سے کسی نے یسوع کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور میرے جدو ہم سن کر کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔ ہم بغیر دیکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یسوع ہمارے لیے موا، یسوع نے ہمارے لیے جان دی، یسوع نے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے، یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اور وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور میرے جیتو خدا کے کلام فرماتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔ اور میرے جیتو جب یسوع مسیح نے اپنا آپ توما پر ظاہر کر دیا، تو جب اس کے اندر سچائی آ گئی خدا کے کلام کی، جب یہ سچائی سے واقف ہو گیا تو اسے چن لیا گیا۔ اور یہی توما رسول جو ہے یہ یہاں ٹیکسلا تک جو ہے وہ پیدل چل کر اس نے منادی کی ہے۔ اور میرے جیتو یہ وہ شخص تھا جب ہندوستان کا اس وقت جب یہ ٹیکسلا میں آیا، اور توما رسول کے اندر اتنی خدا کی قدرت کام کرتی تھی کہ ایک گنگا پر جو ہے وہ پنڈت موجود تھے، اور وہ وہاں پر اسنان کر رہے تھے، اور اپنے دیوتا کو جو ہے، اپنے بھگوان کو جو ہے وہ پانی اور دودھ جو ہے وہ چڑھا رہے تھے، اور توما رسول یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
اور تومر رسول نے کہا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمینی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ زمینی ہے. وہ پانی جو ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے، وہ دودھ جو ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے، لیکن مجھے یہ دودھ اور پانی دو اور دیکھنا میں جس آسمانی باپ کی میں عبادت کرتا ہوں، جس یسوع کا پرچار میں کر رہا ہوں، یہ دودھ زمین پر نہیں گرے گا بلکہ یہ آسمان کی طرف گرے گا. اور میرے تو جب اس نے دودھ اور پانی کو لیا تو اس نے جب گرانا شروع کر دیا، اس طرح الٹایا اس پیالے کو، تو بجائے کہ پانی اور دودھ جو ہے وہ نیچے گرتا، وہ آسمان کی طرف جانا شروع ہو گیا. اتنی قدرت ہے خدا کے کلام کے اندر. اور میرے تو جہاں پر ایشیا کے اندر جتنا بھی کلام کی روشنی پھیلی ہے، یہ خدا کے بندہ توما رسول کے سبب سے جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. اور میرے تو آج اس نے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کا پرچار کریں، اس کی گواہی کو لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ جی اٹھا ہے، اس کی قبر آج بھی خالی ہے، اس نے جو ہے وہ ہمیں زندگی دی ہے اور کثرت کی دی ہے. یسوع نے ہمارے لیے اپنا سارا لہو صلیب پر بہا دیا تاکہ اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے ہم شفا پائیں، ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، اور ہم کثرت کی زندگی پا رہے ہیں. اور میرے عزیزو، جب ہم پرانے عہد نامہ کے مطابق دیکھتے ہیں تو گناہ کی قربانی کے لیے 2 جانور لیے جاتے تھے، ایک عزازیل کے لیے اور ایک خدا کے لیے. اور عزازیل کے لیے جو برا جب بچڑا دیا جاتا تھا اسے جنگل کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا، تو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ نشان لگا کر اسے جو ہے وہ جنگل کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ اسے کوئی بھیڑیا یا کوئی جانور، جنگلی جانور جو ہے اسے کھا لے. اور ایک جو ہے وہ برا خدا کے لیے لیا جاتا تھا تاکہ وہ خدا کے لیے قربان کیا جائے اور پاک ترین مقام میں اس کا لہو جو ہے وہ کفارہ کے لیے دیا جائے. لیکن میرے دلوں جب ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ ان باتوں کو اس طرح قلم بند کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی بار اپنا لہو لے کر، بیلوں اور بچڑوں کا لہو لے کر نہیں، بلکہ وہ اپنا لہو لے کر ایک ہی بار پاک ترین مقام کے اندر داخل ہو گیا اور ہم سب کی ابدی تلاشی کروائی. اور میرے دلوں کو قربانیاں تو بیلوں اور بچڑوں کی تھی، وہ سال بسال گناہ کو یاد دلواتی تھی، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے جب اپنی جان کا فدیہ دے دیا، جب اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، تو اس کے بعد ہمیں کسی بھی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا. اور آج اگر ہم جو ہے وہ پھر بھی دوسرے معبودوں کی طرف رخ کریں، دوسرے طرف دنیا داری کے کاموں کی طرف رخ کریں، ڈیریوں پر جائیں، درباروں پر جائیں، وہاں پر جا کر ہم سجدے کریں، تو میرے عزیزو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی قربانی ہمارے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی. یسوع میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے. اور میرے عزیزو اس نے اپنا سارا لہو صلیب پر بہا دیا. یسوع مسیح جو ہے وہ جب صلیب پر تھا تو وہ چلا کر کہہ رہا تھا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو اسے کوئی بھی جواب نہیں آیا، وہ تنہائی کے عالم میں تھا. اور میرے عزیزو اسی طرح جو ہے وہ ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا پل ہے اور اس پر سے ٹرین گزرتی ہے، اور اسی پل کے قریب جو ہے وہ ایک کمرہ ہے اور وہاں پر ایک شخص کو رکھا گیا ہے. وہاں پر صرف اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پر رہتا ہے. اور جب ٹرین آتی ہے تو وہ پل کو بند کر دیتا ہے. پل جو ہے وہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، اس کی بڑی بڑی گراریاں ہیں. اور جب پل آتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ ٹرین کا ہارن سن کر اٹھتا ہے اور بٹن کو آن کر دیتا ہے تاکہ پل بند ہو اور ٹرین آسانی کے ساتھ کیا ہو، گزر جائے. اور میرے عزیزو ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے ہی ٹرین کا ہارن بجا تو اس شخص نے جلدی سے جا کر جو ہے وہ پل کو بند ہونے کے لیے اس کا بٹن جو ہے وہ آن کر دیا. پل آہستہ آہستہ جو ہے وہ بند ہونے کی طرف آ رہا.
اور اس شخص کا جو اکلوتا بیٹا تھا وہیں پر پل کے قریب جو ہے وہ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بال جو ہے وہ ان گراجوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب وہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کہ میں جاؤں گا اور جا کر وہاں پر پھنس جاؤں گا۔ وہ اپنی بال پکڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ گراجوں کے اندر پھنس جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جب اس گراجوں کے اندر کھنچنے لگتا ہے تو وہ اپنے باپ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا مجھے بچا۔ تو باپ جو ہے وہ بھاگتا ہے اپنے بیٹے کی طرف اور دیکھتا ہے کہ وہ پل کی گراریوں کے اندر کچلا جا رہا ہے، اور میرے عزیزو جب وہ کچلا جا رہا تو دوسری طرف سے ٹرین کا ہارن بجتا ہے اور وہ دوسری طرف نگاہ کرتا ہے، اور جب وہ ٹرین کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے تو میرے عزیزو وہ اپنے بیٹے سے منہ پھیر لیتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو بچایا تو ہزاروں لوگ جو ٹرین کے اندر مسافر ہیں وہ مر جائیں گے، اور اس نے اپنے بیٹے سے منہ پھیر لیا، اسے کچلا جانے دیا تاکہ اس کی جان دینے کے سبب سے جو ٹرین کے اندر ہزاروں لوگ تھے وہ بچ جائیں۔ اسی لیے میرے عزیزو باپ نے بھی یسوع کو صلیب پر اس لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا، باپ نے یسوع سے منہ پھیر لیا تھا تاکہ اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے، اس کی جان کا فدیہ دینے سے ہم جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو جب یسوع نے صلیب پر تو خاتم کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، اور جدائی کی وہ دیوار جو انسان اور خدا کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی آدم کے گناہ کرنے کے سبب سے، وہ جدائی کی دیوار کیا ہوئی؟ گر گئی۔ اور میرے عزیزو یسوع اگر اپنی جان کا فدیہ نہ دیتا، اگر یسوع سے باپ اپنا منہ نہ پھیرتا تو میرے عزیزو کبھی بھی ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی عبادت نہ کر رہے ہوتے۔ اور میرے عزیزو یسوع المسیح کا قربان ہونا صلیب پر یہ واجب تھا، اگر وہ اپنی جان کا فدیہ نہ دیتا تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی امید نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا تھا، اور یسوع نے آ کر پھر دوبارہ سے اس دروازے کو کیا کر دیا؟ کھول دیا اس کفارہ کے لحاظ سے۔ ہاللویہ۔ اور میرے عزیزو اس خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں سے ہماری ابدی خلاصی کروائی، اور آج اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان لا کر پانی کا بپتسمہ لے کر اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں، پھر ہماری ابدی خلاصی ہے۔ لیکن اگر پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے اور پھر پرانی زندگی کے اندر چلے گئے ہیں، سگریٹ، شراب نوشی، نسوان، جو بھی نشہ ہے، اگر ہم اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم یسوع المسیح کو اعلانیہ ذلیل کر رہے ہیں، اس کی قربانی ہمارے لیے کسی بھی طرح کی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی بھی نشہ باز، اور میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں، اگر وہ کہتا ہے کہ تیرا ایمان اگر راہی کے دانے جتنا بھی ہو تو اس پہاڑ سے کہے تو یہ بھی ہٹ جائے گا، تو اگر اتنا سا راہی کا دانہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اگر گناہ چھوٹا بھی ہو تو وہ ہمیں دوزخ میں لے کر جا سکتا ہے، جہاں ہمیشہ کا رونا ہے، جہاں دانت پیسنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے تو پھر ہم نے خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور کوئی بھی نشہ باز، نشہ کسی طرح کا بھی ہے، شراب پینا یہ بھی نشہ ہے، سگریٹ پینا یہ بھی نشے کے اندر آتا ہے، نسوار رکھنا یہ بھی جو ہے وہ نشے کے زمرے کے اندر ہے۔ اور میرے عزیزو آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ گالی دینا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کو جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ نگلیکٹ کرتے رہنا، ڈس پوائنٹ کرنا، اگر ہم اس طرح کرتے رہے تو ہم کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یسوع تو صلیب پر بھی جو ہے وہ محبت دکھا رہا تھا، جنہوں نے اسے مارا، جنہوں نے اسے کوٹا، جنہوں نے اسے کوڑے لگائے، کانٹوں کا تاج پہنایا، اس کی پسلی میں بالا پھونک دیا، وہ ان کے لیے بھی کہہ رہا تھا کہ اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اور یسوع نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے بھی کیا کرو،
دعا کیا کرو؟ دعا کرو. کئی کسی نے کی ہے دعا؟ 10واں کسی نے کی ہے ہاتھ اٹھے. اتنی بڑی جماعت میں سے 5-6 ہاتھ اٹھے ہیں، لیکن کاش کے سارے ہاتھ اٹھتے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی. لیکن میرے عزیزو، ہم نے یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا ہے. خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں. مسیح کی مانند بننا تو دور کی بات ہے، تم میرے بندے بن. وہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا تھا. اور میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر ہم نے کلام کے مطابق پورے دل سے پوری جان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے فوکس رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی تلاش کر تو یہ دنیا کی چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں گی. اور پنجابی زبان کے اندر جو ہے وہ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوا ہے کہ تو اودی بادشاہی کی تلاش کر تے دنیا دیا چیزاں تینوں جو میرے لئے جانیاں. اور میرے عزیزو، یہ دنیا کی چیزیں اگر ہم پانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزیں مل جائیں تو پھر میرے عزیزو، پھر ہم نے آسمان کی بادشاہی کی کیا کرنی ہے؟ تلاش کرنی ہے. خدا کا بندہ سادھو سندر سنگھ سوامی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم سورج کی طرف رخ کر کے جائیں تو ہمارا سایہ ہمارے پیچھے پیچھے آتا ہے. اور کہتا ہے کہ اگر ہم سورج سے اپنا منہ پھیر لیں تو ہمارا سایہ ہمارے کیا ہوگا؟ سب بولے سب، ہمارا سایہ کیا ہوگا؟ ہمارے آگے آگے ہوگا جب ہم سورج سے اپنا منہ پھیر لیں گے. تو اسی طرح اگر ہم خدا کی طرف اپنا رخ کر لیں گے، اس کے کلام کی طرف اپنا رخ کر لیں گے، تو یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اس سائے کی طرح ہمارے پیچھے آئیں گی. اگر ہم نے خدا سے منہ پھیر لیا، اس کے کلام سے منہ پھیر لیا، تو یہ ہم جو ہے وہ دنیا داری کی چیزوں کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنی زندگی گوا دیں گے، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. سو میرے عزیزو، آج کے لیے ہمارے لیے حاصل کلام یہ ہے کہ یسوع کی قربانی جو ہے وہ ہمارے لیے انمول قربانی ہے. سو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شریف کا پیغام جو ہے وہ نجات پانے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی. ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع پر ایمان رکھنا، اس کے شریف کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لینا، یہ بے وقوفی ہے. لیکن میرے عزیزو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنی ہے. کیا ہم جو ہے وہ یسوع مسیح کی قربانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے؟ اگر ہم یسوع مسیح کی قربانی کو رد کرتے ہیں تو میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم نے یسوع مسیح پر ایمان رکھ لیا ہے، ایمان لا کر پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، اس بات کا اقرار کر دیا کہ یسوع ہی خداوند ہے، اس بات پر ایمان رکھ لیا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، تو ہمیشہ کی زندگی کا وہ دروازہ ہمارے لیے بھی کیا ہوگا؟ کھل جائے گا. سو آئے سبھی اپنی آنکھوں کو بند کیجیے.